السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں عبادات میں اب چوتھی عبادت حج کو پڑھنا ہے۔ حج کیا ہے؟ حج اصل میں اللہ کے بلاوے پر اللہ سے اس کے گھر جا کر روحانی ملاقات کا نام ہے۔ اس ملاقات میں ہم بہت سے ایسے ریچولز ادا کرتے ہیں، شاعر کے جن کے مختلف معنی، مختلف اس کی اسپرٹس ہیں، مختلف اس کے پیچھے مقاصد ہیں جس کو ہم دیکھیں گے۔ لیکن یہ حج اصل میں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو الحج الاصغر ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو الحج الاکبر ہے۔ الحج الاصغر تو عمرہ ہے، چھوٹا حج، اور الحج الاکبر بڑا حج، جس کو ہم حج کہتے ہیں، جو اگر استطاعت ہے مسلمان کے پاس حج کے سفر کی تو اس کے اوپر فرض ہے۔ حج کے جو بڑا حج ہے اس کی کچھ ڈیٹس ہیں اور کچھ مقامات ہیں۔ 8 ذو الحج ہے کہ جس میں حاجی منی میں جاتے ہیں، 9 ذو الحج کو وہ میدان عرفات میں جاتے ہیں، 10 ذو الحج کو وہ رات کو مزدلفہ میں پڑاؤ ڈال کر پھر دوبارہ منی آتے ہیں، اور 11، 12 اور اگر حاجی یہ چاہیں تو 13 ذو الحج کو وہ منی میں رہتے ہیں۔ ان حج کے ایام میں انسان بہت سے ایسے حج کے طریقے، حج کے مناسک ادا کرتا ہے جن کو شعائر کہا گیا ہے۔ شعائر جو ہے یہ شعیرہ کی جمع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ اصل میں دلوں کے تقوی کا نتیجہ ہے۔ یہ اصل میں شاعر کیا ہیں؟ یہ کچھ ریلیجس سمبلز ہیں، مذہبی علامتیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود سے طے کیا ہے، اور ان علامتوں کو اس لیے طے کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا پیغام ہے، ایسی دینی حقیقت پنہاں ہے کہ جب انسان اس شعیرے کو بجا لاتا ہے تو اس کے اندر وہ دینی حقیقت، اسپرٹ ریوائیو ہونی چاہیے، اس کے اندر اس کا از سر نو ایک اجرا، دوبارہ پیدا ہونے کا عمل ہونا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حج کا اصل مقصد، اس کی اصل روح یہی ہے کہ ہم اس کے ان شاعر کو پورا کرتے ہوئے، ان کو بجا لاتے ہوئے، ان کی اصل حقیقت کو ہم سمجھیں، اور پھر اس سے صحیح روحانی فیض حاصل کریں۔ اب پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ حج کی فارمیلٹیز کیا ہیں۔ ان فارمیلٹیز کو ایک مرتبہ ہم جب جان لیں گے تو اس کے بعد پھر شاعر اللہ جو حج کے اندر شاعر موجود ہیں، ان کو بھی ہم دیکھیں گے کہ ان کے پیچھے کیا کیا پیغامات، کیا روح، کیا مقاصد موجود ہیں۔ سب سے پہلے عمرے کو لیجئے۔ عمرہ کرنے کے لیے جب ہم سفر کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے احرام باندھتے ہیں۔ یہ احرام اصل میں مردوں کے لیے 2 سفید چادریں ہیں، جن میں سے ایک چادر سے وہ اپنے جسم کا نچلا حصہ اور دوسری چادر سے اوپر کا حصہ ڈھانپتا ہے،
اور پھر سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ ٹیکنیکلی انسان کو احرام کی حالت میں ہونا چاہیے جب وہ میقات سے آگے بڑھ جائے۔ میقات کیا ہے؟ ہم اس کو بعد میں بھی زیر بحث لائیں گے۔ یہ اصل میں وہ مقام ہے کہ جس کے بعد گویا کہ اللہ کی حدود، جو محترم شہر ہے، اس کی حدود شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی حدود یعنی اللہ کے قائم کیے ہوئے اس مقدس شہر کی حدود کا آغاز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انسان کو احرام کی حالت میں ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ عمرے یا حج کی نیت سے میقات کو کراس کرے۔ حج تمتع اس حج کو کہتے ہیں کہ جو انسان ایسے کرتا ہے کہ حج ہی کے سفر میں پہلے جا کے عمرہ کرتا ہے اور پھر عمرہ مکمل کرنے کے بعد حالت احرام سے باہر آ جاتا ہے اور پھر حج کی ان تاریخوں کا انتظار کرتا ہے جن کا ذکر میں نے ابھی کیا، یعنی 8 ذو الحج سے پھر دوبارہ وہ احرام کی حالت میں آ کے وہ حج کے مناسک، اس کے ارکان ادا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ جب انسان حالت احرام میں آ جاتا ہے، اور جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ مردوں کے لیے وہ 2 چادریں ہیں، خواتین کے لیے سادہ کپڑے جیسے کہ وہ پہنتی ہیں، سر سے لے کے پیر تک اپنے آپ کو ڈھانکتی ہیں سوائے چہرے، ہاتھ اور پیر کے علاوہ۔ اس میں جیسے ہی آدمی حاجی حالت احرام میں آتا ہے تو وہ تلبیہ پڑھنا شروع کرتا ہے۔ یہ تلبیہ اصل میں حج اور عمرے کا اصل ذکر ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ حاجی پڑھتے ہیں اور پڑھتے چلے جاتے ہیں جب تک کہ ان کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا، یا حج کی صورت میں جب تک کہ وہ رمی جمرات کے لیے 10 ذو الحج کو جو رمی جمرات کے لیے پہلی مرتبہ جاتے ہیں الجمرۃ الکبریٰ کے پاس، تو وہ اس وقت اس تلبیہ کو ختم کرتے ہیں پڑھنا۔ حج جو اصل ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ 8 ذو الحج کا انتظار ہوتا ہے اور حاجی پھر حالت احرام میں آ کر تلبیہ پڑھتے ہوئے منا میں جاتے ہیں۔ منا شہر مکہ کی حدود کے اندر ہے اور حرم سے چند 3-4 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں پہنچ کر حاجی پڑاؤ ڈالتے ہیں، کیمپس ہوتے ہیں، ٹینٹس ہوتے ہیں جن میں وہ رہتے ہیں ایک دن، اور اگلے دن کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ ایک بڑے اہم حج کے رکن کو وہ تجربہ کریں گے، اور وہ ہے 9 ذو الحج کا وقوف عرفات۔ میدان عرفات کے جو محترم شہر کی حدود سے باہر ایک میدان ہے، اس میں حاجی 9 ذو الحج کو جاتے ہیں، اور ان کو اگر موقع ملتا ہے تو وہ حج کے امیر، حج کے امام کے زبانی خطبہ سنتے ہیں، اور وہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں قصر کر کے۔ پہلے ظہر کی نماز یعنی 2 رکعتیں 4 کی جگہ، اور پھر عصر کی نماز 2 رکعتیں 4 کی جگہ۔ اس کے بعد وہ وقوف کرتے ہیں۔ وہ آپ سمجھیے کہ ظہر کے وقت سے لے کے اور سورج کے غروب ہونے تک وہ بس اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں، گناہوں کی بخشش، اپنے رشتہ داروں، جاننے والوں کے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگتے ہیں۔
توفیق مانگتے ہیں کہ وہ آئندہ اپنی اصلاح کریں گے، اور توفیق مانگتے ہیں اس بات کی کہ آگے جو اب حج کے ارکان ان کے پاس ان کے لیے آ رہے ہیں انہیں ان کو ٹھیک طرح سے بجا لانا ہے۔ جب 9 ذو الحج کو سورج غروب ہوتا ہے تو حاجی مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف چل پڑتے ہیں، اور مزدلفہ کے جو پھر مکے کی حدود کے اندر ہے، اور قرآن مجید نے اس کو مشعر الحرام کہا ہے، وہاں جا کے وہ پہلے مغرب اور پھر اس کے ساتھ ملا کر عشاء کی نماز جو قصر کی جاتی ہے 2 رکعت وہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آرام کرتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں تو وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بڑائی، تکبیر، تحلیل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ مینا کی طرف چل پڑتے ہیں۔ مینا میں 10 ذو الحج کو اصل میں یوم النحر ہوتا ہے، قربانی کا دن۔ یہ وہ دن ہے کہ جو پورے عالم اسلام میں اصل میں عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے۔ یہاں پہنچ کر حاجی حضرات جانور کی قربانی کرتے ہیں، اس کے بعد وہ حالت احرام سے باہر آتے ہیں، اپنا سر منڈواتے ہیں، اور وہ چل پڑتے ہیں پھر رمی کے لیے بڑے شیطان جمرۃ الکبریٰ کی طرف، اور وہ رمی کرتے ہیں۔ اسی دن مطلوب تو یہی ہے کہ وہ پھر جاتے ہیں اللہ کے گھر، لیکن اگلے 2 یا 3 دنوں میں بھی وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے گھر میں جا کے طواف کرتے ہیں، جس کو طواف زیارہ کہا جاتا ہے۔ حاجی حضرات پھر 11 اور 12 ذو الحج کو ترتیب کے ساتھ بڑے، درمیانے اور چھوٹے شیطان کو کنکر مارتے ہیں۔ یہ وہ 11 اور 12 ذو الحج کو بھی کر سکتے ہیں، اور وہ تو کرتے ہی، معاف کیجیے گا، 13 ذو الحج کو بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ حاجیوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ 12 ذو الحج کو شیاطین کو کنکر مار کے تو مینا سے چلے جائیں چھوڑ کر، اور ان کا حج مکمل ہو جائے، یا ان کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ 13 ذو الحج کے لیے بھی رکیں، اور پھر تینوں شیاطین کو کنکر مار کے پھر وہ مینا سے نکل جائیں اور یوں اپنے حج کو مکمل کریں۔ یہ گویا کہ عمرے اور حج کے وہ آپ کہیے مناسک ہیں، فارمیلٹیز ہیں، جن کو کہ حاجی پورا کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ ان میں سے جتنے بھی حج کے ارکان ہیں وہ سب کے سب شعائر اللہ ہیں، یعنی وہ ریلیجس سمبلز ہیں۔ ان ریلیجس سمبلز میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اہم دینی پیغام، دین کی روح سے بھرا ہوا ایک انسان کے لیے احساس ان کے اندر رکھا ہوا ہے کہ انسان ان شاعر کو اختیار کرے، ان کی فارمیلٹیز کو پورا کرے، اور وہ احساس اس کے اندر بیدار ہو، پیدا ہو۔ یہی اصل میں حج کی اصل روح ہے۔ تو چنانچہ حج کرنے میں جو اصل چیز انسان کے پیش نظر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ حج کی اس روح کو تلاش کرے، اور اس کے لیے ان تمام شاعر کو کہ جن کو وہ بجا لا رہا ہے ان کو ایک ایک کر کے سمجھے۔ سب سے پہلے لیجئے احرام۔ احرام اصل میں جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ وہ 2 سفید چادریں ہیں جن سے کہ حاجی سفر کا آغاز کرتے ہوئے حج یا عمرے کے
اپنے بدن کے نچلے اور اوپر کے حصے کو باندھتا ہے۔ یہ در حقیقت وہی دو چادریں ہیں جن سے ہم اپنے دنیا سے رخصت ہونے والے عزیز یا عزیزہ کو ڈھانپتے ہیں، یعنی یہ کفن ہی کی چادریں ہیں۔ حاجی ان کو جب اپنے اوپر اوڑھتا ہے تو اس کا مقصد اصل میں اس کے اندر اس چیز کا بیدار کرنا ہوتا ہے کہ اب وہ دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جیسے کوئی شخص حقیقت میں دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو وہ کفن کی حالت میں اس کو دفنایا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی حاجی کو روحانی طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے جانا ہو رہا ہے تو وہ اس لباس میں ہوتا ہے کہ جو لباس اس کو یاد دہانی کراتا ہے کہ وہ اب اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ احرام کا جو ظاہری لباس ہے یہ اپنے اندر ایک بڑی اہم روح، ایک بڑا اہم پیغام رکھتا ہے۔ اس احرام کی حالت میں کسی چیز کو بغیر وجہ کے مارنے، پرندے کو، کسی جانور کو، کسی کیڑے کو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بال کاٹنے، ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، لڑنے جھگڑنے کی اجازت نہیں ہے، کسی قسم کی شہوت کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ گویا کہ ایک درویشی کا ایک وہ مقام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ مومن اب جب کہ اللہ کے گھر میں کے سفر کے لیے نکل رہا ہے تو وہ دنیا کے تمام خیالات سے، تمام تفکرات سے، انوالومنٹ سے اپنے آپ کو کاٹ لے۔ جب حاجی احرام کی حالت میں ہوتا ہے اور پھر وہ سفر کا آغاز کرتا ہے تو اس کی زبان پر تلبیہ جاری ہوتا ہے۔ تلبیہ ہی اصل میں حج اور عمرے کا اصل ذکر ہے۔ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں اے اللہ، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام تعریف اور شکر اور تمام نعمت تیری ہی ہے اور تمام بادشاہت بھی، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ جو تلبیہ انسان پڑھتا ہے یہ اپنے اندر ایک بڑا اہم پیغام لیے ہوئے ہے۔ یہ در حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کر لیا، اس کے بعد سورہ حج میں آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور تم لوگوں کو بلاؤ، ندا لگاؤ، آذان دو حج کے لیے، وہ آئیں گے تمہارے پاس پیدل بھی اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار بھی، جو دشوار گزار راستوں سے، پہاڑی علاقوں، وادیوں سے گزر کے آئیں گی۔ سو گویا کہ اللہ نے جب اپنے گھر کو تعمیر کروایا تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ اس گھر میں آئیں، اس کے گھر میں آئیں اور وہ حج کریں۔ تو جب کوئی حاجی حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے اس سفر کے لیے نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، یعنی تو نے مجھے دعوت دی تھی، میں اب تیری دعوت پر لبیک کہتا ہوا آ رہا ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر انسان الفاظ اسی جذبے کے ساتھ پڑھتا رہے تو اس پر جو ایک روحانی کیفیت طاری ہوگی، جو جذبات اس کے اندر پیدا ہوں گے، اس کا انسان اندازہ ہی کر سکتا ہے۔ سو یہ اب گویا کہ تلبیہ جاری ہو گیا اور یہ حاجی اب
پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہوئے میقات سے گزرتے ہیں۔ میقات اصل میں ان جگہوں کو کہتے ہیں، ان نشانات کو، کہ جو مکے کے گرد چاروں طرف، بلکہ اب تو 5 جگہوں پر وہ نشانات لگے ہوئے ہیں کہ دنیا کے مختلف حصوں سے جب حاجی آئیں اور وہ اپنی طرف کے اس جگہ کو، میقات کو کراس کریں تو وہ حالت احرام میں ہوں۔ گویا کہ یہ میقات اللہ کی ٹیریٹری، اللہ کی سلطنت کے آغاز کا اعلان ہے۔ ساری کائناتی اللہ کی سلطنت ہے، اللہ کی بادشاہت ہے اس میں، لیکن حج اور عمرے کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمبولیکلی ایک عبادت بنایا ہے کہ جس میں ہم علامتی طور پر مختلف تجربات سے گزرتے ہیں، تو میقات ایک اہم نشان ہے۔ یہ مکے کے 4-5 اطراف میں ایک ہی فاصلے پر نہیں ہے۔ ہمارا جو میقات ہے، جو جدے کے قریب ہے، وہ مکے سے بہت قریب ہے، لیکن جو مدینہ منورہ والا میقات ہے وہ مدینہ منورہ کے بہت قریب ہے۔ یہ فاصلے الگ الگ ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ایک مرتبہ حاجی جب میقات سے آگے بڑھ جائے تو اس کو حالت احرام ہی میں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو عام طور پر ہوائی جہاز میں حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ ایئرپورٹ اور یا پھر جہاز میں اس لیے حالت احرام میں ہوتے ہیں کہ جہاز جدہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے سے پہلے ٹیکنیکلی میقات کراس کر چکا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ میقات کے کراس کرنے سے پہلے حاجیوں کو احرام کی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ میقات کراس کرنے کے بعد جو شعیرہ، ریلیجس سمبل سامنے آتا ہے وہ سب سے بڑا ریلیجس سمبل ہے، اور وہ ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ وہ گھر کہ جو اللہ نے اپنی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، انسانوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنانے کے لیے اس نے تعمیر کروایا۔ یہ یقیناً حج کے سفر کا حاجی کے لیے سب سے اہم تجربہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اصل میں حج میں کیا یہی ہے کہ حاجیوں کو بلایا ہے اپنے گھر کہ وہ اس کے ساتھ عہد کریں وفاداری کا، اور اپنے اور اللہ کے دشمن شیطان کے خلاف جہاد کریں۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ حج کی تفصیلات میں جو مختلف مقامات آتے ہیں وہ در حقیقت سمبولیکلی، علامتی طور پر وہ جہاد ہیں، جہاد کے وہ مختلف مراحل ہیں کہ جن سے حاجی گزرتا ہے۔ اللہ کا گھر ہے کہ جو سب سے بڑا شعیرہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان اس کو دیکھ کے متاثر ہوتا ہے، مروب ہوتا ہے، اور اس کو اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہے۔ تاہم جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو کچھ معترضین، اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر آپ نے ایسے اختیار کر لیا کہ آپ اس کو پوجتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ بتوں کو نہیں پوجنا چاہیے، سمبلز کو نہیں پوجنا چاہیے، یہ بھی تو آخر اینٹ گارے کا بنا ہوا ایک گھر ہی ہے۔ تو آخر اس میں اور بت پرستی میں کیا فرق ہے؟ ظاہر ہے کہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کو اعتراض کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص ہندو پیدا ہوا ہے تو وہ اپنے بڑوں کو بت پرستی کرتے ہوئے دیکھتا ہے،
اور وہ اس سے متاثر ہے۔ ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بت پرستی درست نہیں ہے اور ہم توحید کے ماننے والے ہیں اور توحید ہی اللہ کا اصل دین ہے، تو پھر ہمیں یہ ایکسپلین کرنا پڑے گا، ٹھنڈے دل کے ساتھ ہمیں ان کی بات سننی ہوگی اور ان کو بتانا ہوگا کہ ان کی بات کیوں غلط ہے۔ قرآن مجید سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا گھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حکم سے تعمیر کروایا، اور یہ بات قرآن مجید میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے اس گھر کو بنایا لوگوں کے لیے اکٹھا ہونے کی جگہ اور امن کا گہوارہ، اور ہم نے حکم دیا کہ تم ابراہیم کے مقام، اس کے پڑاؤ کی جگہ کو عبادت کی جگہ بناؤ، نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ بیت اللہ اللہ کے حکم سے تعمیر ہوا، جبکہ اللہ نے کسی کتاب، کسی پیغمبر کے ذریعے سے بتوں کی پرستش کا حکم نہیں دیا۔ کہیں یہ حکم نہیں دیا کہ اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے کچھ بت بننے چاہیے کہ جن کے ذریعے سے اللہ کو اپروچ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے گھر کو دیکھ کر اس کو اپروچ کر کے کوئی اور یاد نہیں آتا سوائے اللہ کے۔ جبکہ جب کوئی شخص بتوں کو پوجتا ہے تو ہر بت کے پیچھے کوئی غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے جو انہوں نے من گھڑت اپنی طرف سے معبود بنا لیے ہیں۔ چنانچہ یہ بات بالکل طے ہے کہ غیر اللہ کو اپروچ کرتے ہوئے لوگ بتوں کی طرف جاتے ہیں، یا مزاروں کے پاس جاتے ہیں، جبکہ بیت اللہ، اللہ کے گھر کو جب اپروچ کیا جاتا ہے تو صرف اللہ کو اپروچ کیا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی یاد نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے ذریعے سے اللہ کو پکارنے کی جو کنڈمنیشن قرآن مجید میں کی ہے، اس میں جہاں یہ بات بیان کی ہے کہ اس کا حکم اللہ نے ہرگز نہیں دیا، یہ وہ بات ہے کہ جو اللہ کے دین میں جھوٹ موٹ میں بغیر کسی دلیل اور سند کے داخل کی گئی ہے۔ اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ عقلی لحاظ سے بھی ایک بے تکی بات ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہی کائنات کا خالق ہے، وہی مالک ہے، اس کی کائنات کے انتظام میں کسی اور کو اس نے شریک نہیں کیا، نہ اس کا بیان اس نے کسی پیغمبر کے ذریعے سے کیا، نہ ہی کسی کتاب میں اس نے اس بات کو لوگوں تک پہنچایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو بھی پکارنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے گھر کو جب ہم اپروچ کرتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ کو اپروچ کرتے ہیں۔ بیت اللہ کا مطلب ہے بیت و ذکر اللہ، اللہ کی یاد کا گھر۔ بیت اللہ کے بعد جو ایک اور شعیرہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے حجر اسود، یعنی وہ پتھر، کالا پتھر کہ جو بیت اللہ کے ایک کونے پر لگا ہوا ہے، اور وہیں سے پھر طواف کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ معلوم ہوتا ہے حدیث سے کہ یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، ظاہر ہے سمبولیکلی، یعنی علامتی طور پر،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعائیں منقول ہیں، اذکار منقول ہیں طواف میں، اس میں ایک بڑا نمایاں ذکر یہ ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں وفاء بعہدک، تیرے ساتھ عہد کو وفا کرنے کے جذبے کے تحت، اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ جو دایاں ہاتھ ہے یہ اصل میں علامت ہے اس بات کی کہ قبائلی دور میں قبیلے کے سردار کو اگر کوئی شخص قبیلہ جوائن کرتا، یا آپ کہیے کہ کسی نئے سردار کے سردار بننے کے موقع پر وفاداری کا اظہار ہوتا، تو اس کے دایاں ہاتھ کو پکڑ کے چوما جاتا، اور اگر کچھ وفاداری کے الفاظ کہنے ہوتے تو وہ بھی کہے جاتے۔ تو یہی اصل میں ہم اللہ کے بندے کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو ہم اس کے دائیں ہاتھ کو چومتے ہیں، یا اگر موقع نہ ہو تو پھر ہاتھ سے چھڑی سے اس کو لگاتے ہیں، یا دور سے ہی ہم اس کو اشارہ کرتے ہیں، اور ہم گویا کہ اللہ کے دائیں ہاتھ پہ بیعت کر کے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں۔ اب یہیں سے، یعنی حجر اسود ہی سے طواف شروع ہوتا ہے، جو اینٹی کلاک وائز چکر 7 چکر ہیں۔ ہر چکر حجر اسود سے شروع ہوتا اور حجر اسود پر پورا ہوتا ہے۔ یہ اصل میں جو عظیم قربانی دینے کے لیے حاجی حاضر ہوئے ہیں، یہ اس سے پہلے اللہ کے گھر میں، معبد میں اس کے لیے قبولیت کے لیے ایک جذبات کا اظہار ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے گھر کے گرد جب انسان طواف کرتا ہے تو اس کو اللہ کے قرب کا ایک بڑا شدید احساس ہوتا ہے۔ والہانہ انسان اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اس احساس کے تحت کہ وہ اللہ کو اپنے بہت قریب پا رہا ہے۔ یہ طواف عمرے کا بھی حصہ ہے، اور یہ طواف حج میں بھی طواف زیارہ کی شکل میں حج کا، یعنی الحج الاکبر کا بھی حصہ ہے۔ اس کے بعد سعی کے لیے حاجی جاتے ہیں، وہ جب عمرہ کرنے جاتے ہیں خاص طور پر۔ یہ قریب کی 2 پہاڑیاں صفا اور مروہ کے 7 چکر ہیں۔ ان کو قرآن مجید نے ان کو بھی طواف کہا ہے۔ وَمَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا، تو جو کوئی ان دونوں کا طواف کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ یہ سعی جو در حقیقت ایک خاص حج ہی کی ارکان میں سے، شاعر میں سے ایک شعیرہ ہے، یہ حاجی کے اندر اللہ کے راستے میں سعی و جہد کی ایک علامت ہے۔ جیسے طواف ہے، قربانی کے لیے بندہ آیا ہے اور اپنے قربانی سے پہلے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، یہ بھی اصل میں اسی طرح کی ایک ایکسرسائز ہے۔ اس کے بارے میں ایک سے زیادہ تاریخی واقعات منسلک ہیں، اگرچہ کہ حج اور عمرے میں کسی بھی رکن کے ساتھ کسی تاریخ کے واقعے کو منسلک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے بتائے ہوئے یہ طریقے ہیں، ظاہر ہے ہم اسی کے حکم پر ان کو بجا لاتے ہیں۔ تاہم ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ہاجرہ علیہ السلام، جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھیں، یہ کہا جاتا ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام بالکل شیرخوار بچے تھے اور پیاسے تھے، پانی کی تڑپ میں وہ رو رہے تھے، تو بے اختیار ہاجرہ
علیہ السلام صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھیں، اور اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑیں تو پانی نکلا، زمزم کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ تو ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اصل میں اسی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہ صحیح ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ واقعہ ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب، تو ایک فرمایا کہ اے میرے رب، میں انی اسکنت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المکرم، میں اپنے اولاد کو چھوڑے جا رہا ہوں اس ایسی وادی میں جس میں کوئی زراعت نہیں ہو سکتی، کوئی بندوبست نہیں ہے خوراک کا، تیرے محترم گھر کے پاس، چنانچہ تو لوگوں کی توجہ اس طرف کر دے اور ان کو رزق سے مالا مال کر۔ تو جو لوگ اس پہلے واقعے کو نہیں صحیح سمجھتے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس دعا سے یہ معلوم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ یہ اصل میں آپ نے چھوڑا ہی اپنے بیٹے کو اس وقت کہ جب گھر تعمیر ہو چکا تھا، جب ان کی عمر کوئی 15 برس کی تھی، اس سے پہلے نہیں چھوڑا تھا۔ اور ان کے خیال میں صحیح کی یہ عبادت، یہ رکن حج اور عمرے کا، یہ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کے وہ 7 چکر ہیں کہ جو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر لگائے، اس سے پہلے کہ انہوں نے بالآخر اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے مروہ کی پہاڑی پر پھر اس عمل کو کیا کہ جو اب تاریخ کا حصہ بن گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فدیناہ بذبح عظیم، ایک عظیم قربانی سے اس کا فدیہ عطا کر دیا، اس کو ریپلیس کر دیا۔ بہرحال جو بھی اس کی تاریخی وجہ ہے، یہ اصل میں سعی و جہد خدا کے راستے میں اس کا ایک سمبل بن گیا ہے۔ زمزم کا چشمہ اللہ کی طرف سے ایک اور اظہار ہے، ایک اور علامت ہے کہ جو اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، اللہ کی قدرت بے پناہ ہے، وہ کسی موقع پر بھی اپنے بندوں کو غیر معمولی طریقے سے نواز سکتا ہے، ایسے کہ حالات بالکل ناسازگار ہوں، جیسے مکے کی بالکل غیر ذی زر، یعنی بالکل بنجر وادی میں اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کا ایسا چشمہ برآمد کیا ہے جو معلوم ہوتا ہے ختم ہونے کو ہی نہیں آتا، اور اس کے اندر غیر معمولی صفات ہیں۔ سو یہ اللہ کی رحمت کا ایک غیر معمولی مظاہرہ ہے۔ اس کے بعد یہ تو آپ سمجھیں کہ جب صحیح مکمل ہو جاتی ہے تو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ 7 چکر ہوتے ہیں کہ جو بالآخر مروہ پہ جا کے ختم ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو عمرہ کرنے والے ہیں، جن کو ہم حاجی کہیں گے اس لیے کہ یہ الحج الاصغر ہے، وہ یا سر منڈواتے ہیں یا بال کترواتے ہیں۔ اگر آگے حج کرنا ہے اور یہ حج تمتع کر رہے ہیں، حج تمتع یہ در حقیقت وہ حج ہے کہ جس میں اصل حج سے پہلے حاجی عمرے کی سہولت بھی حاصل کرتا ہے، تو حاجی ظاہر ہے کہ سر نہیں منڈواتے بلکہ بال کترواتے ہیں، یعنی قصر کرواتے ہیں۔ اس موقع کی ایک عبادت ہے جو لوگ تقریباً بھول گئے، اور وہ قربانی ہے۔ یعنی عمرے کے اختتام پر بھی قربانی ایک شریعت کا بتایا ہوا طریقہ ہے، لیکن چونکہ یہ طریقہ ایک نفلی طریقہ ہے، اس لیے اگر نہ بھی کیا جائے تو عمرہ ہو جاتا ہے۔ مگر صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اس سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے تو اپنے ساتھ
ہدی کے جانور بھی لے کے گئے تھے، حالانکہ عمرہ کرنے جا رہے تھے، اور جب پھر کفار نے ان کو روک دیا اور پھر اللہ کے بتائے ہوئے حکم ہدایت کے مطابق مسلمانوں نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، تو اس موقع پر صحابہ کرام میں سے بہت سے کچھ ریلکٹنٹ تھے، کچھ بہت اس بات سے پریشان تھے کہ آئے تو ہم عمرہ کرنے تھے اور اب ہم عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہتے ہیں کہ ایک زوجہ محترمہ ان کے ساتھ تھی، انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ دیکھیے آپ اپنے عمل کو پورا کیجیے، جو جانور ہیں ان کو قربان کریں، احرام کی حالت سے باہر آئیں، آپ کے سارے ساتھی یہی کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ سو یہ قربانی عمرے کا بھی حصہ ہے، لیکن اب وہ بہت کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد جناب شروع ہو گیا حج، یعنی الحج الاکبر۔ اس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک مرتبہ پھر حج یعنی عمرہ کرنے کے بعد حج تمتع میں وہ انتظار کریں گے 8 ذوالحج کا۔ 8 ذوالحج ہوگی تو وہ منی جائیں گے اپنے احرام کی حالت میں۔ منی اصل میں یہ جنگ کا آغاز ہو رہا ہے۔ حج میں خاص طور پر الحج الاکبر میں اللہ نے اپنے بندوں کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اللہ کے گھر میں، اللہ کے ساتھ عہد کریں وفاداری کا، اور پھر اپنے اور اللہ کے دشمن شیطان کے خلاف جہاد کریں۔ سو حج الحج الاکبر اصل میں جہاد کو سمبلائز کیا گیا ہے، علامتی طور پر اس کو پیش کیا گیا ہے، اور منی کے میدان میں جو مسلمان مرد اور عورتیں حاجی پڑاؤ ڈالتے ہیں، یہ اصل میں مجاہدین کا پڑاؤ ہے، علامتی طور پر کہ اب اللہ کے فوجی، اللہ کے مجاہدین یہ اب اکٹھے ہو گئے ہیں اور اب یہ جائیں گے اور شیطان کے خلاف حملہ آور ہوں گے۔ چنانچہ منی میں ایسے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ میدان عرفات میں جاتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ وہ خطبہ سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نمازیں قصر کی جاتی ہیں، ملا کے پڑھی جاتی ہیں، یہ سارا جہاد کا منظر ہے۔ عرفات میں اگلے دن کے جہاد سے پہلے حاجی اللہ سے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور آئندہ آنے والے معرکے میں کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت اس بات کا علامتی اظہار ہے کہ جہاد سے پہلے بندہ مومن اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے توفیق مانگتا ہے کہ اس کے قدم میدان جہاد میں مضبوط رہیں، وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے اور ہمیں کافروں کے اوپر، انکار کرنے والوں کے اوپر کامیابی دے، ہماری مدد کر۔ یہ جو دعا ہے یہ جہاد سے پہلے ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہاد سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص وقوف عرفات میں شامل ہو جائے اور کسی شدید مجبوری کے تحت حج کے اور ارکان نہ بھی بجا لا سکے تو اس کا حج ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاد سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز جہاد کی وہ روحانی تیاری ہے کہ جس میں اللہ کا بندہ اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے۔ یہی وہ طریقہ تھا جو پہلے بھی پیغمبروں نے اختیار کیا، یہی وہ طریقہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا جب میدان بدر سے پہلے آپ نے اللہ کے حضور میں لمبی دعائیں کی اور توفیق مانگی کہ دشمن کے مقابلے میں آپ اور آپ کے ساتھی کامیاب ہوں۔ سو یہ وقوف عرفات ہے۔ اس کے بعد حاجی وہاں سے مغرب کے وقت، سورج کے غروب ہونے کے وقت نکلتے ہیں، مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں، لیکن میدان عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھتے، مزدلفہ میں جا کے وہ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ یہ مکے کی حدود کے اندر ہیں۔ یہ اب گویا کہ
حجاج اللہ کے مجاہدین بڑھ رہے ہیں اپنے جہاد کی منزل کی طرف، سوتے ہیں، وہ کنکر جمع کرتے ہیں جو جہاد کی تیاری ہے، چونکہ اگر وہ 10، 11 اور 12 ذوالحج کو رمی جمرات کریں گے تو ہر رمی کے موقع پر ان کو 7 کنکر چاہیے ہوں گے، سو وہ گن کے پھر 49 کم سے کم کنکر جمع کرتے ہیں، اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں جو آگے چل کے جہاد میں کام آئیں گے۔ ظاہر جہاد اللہ کی توفیق سے، اللہ کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں، گناہوں سے معافی مانگنے کے اور اللہ سے توفیق مانگنے کے نتیجے میں بھی کامیاب ہوتا ہے، لیکن اس کی کامیابی میں مادی تیاری بھی شامل ہے۔ سو مزدلفہ میں یہ ہوتا ہے۔ پھر صبح جب 10 ذوالحج کا دن آتا ہے تو حاجی منا جاتے ہیں، جانور کی قربانی وہاں ہوتی ہے۔ یہ جانور کی قربانی پھر ایک بڑا شعیرہ ہے، اور اس کے بارے میں تو خود قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ یہ جو جانور کی قربانی ہے، یہ اصل میں جانور کی قربانی ہی تک محدود نہیں ہونی چاہیے یہ ایکسرسائز، بلکہ فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے، 37۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو نہ تو ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے، نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے اندر کا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ پھر ایک علامتی ایک عبادت کا رکن ہے، جس میں اصل میں بندہ مومن اللہ کے حضور میں اپنی قربانی اپنے آپ کو نظر کے طور پر پیش کرنے کے لیے ایک سمبولک ایکسرسائز کرتا ہے، یعنی وہ اللہ کے حضور میں اس جانور کو قربان کر کے اپنے ان جذبات کا اظہار کرتا ہے کہ میں حاضر ہوں، میری جان حاضر ہے، میرا مال، میرا وقت، میری انرجیز، لیکن اس وقت میں جانور کو قربان کر کے اپنے اس جذبے کا اظہار کر رہا ہوں۔ سو یہ حاجی کی جان کی نظر ہے۔ اس جانور کی قربانی کے بعد حاجی مرد حضرات سر منڈواتے ہیں، اگرچہ کہ سر قصر کرنے یعنی بال کم کرنے کی بھی اجازت ہے۔ خواتین عمرے کے بعد بھی اور اس موقع پر بھی اپنے بالوں کی چٹیا کچھ حصہ کٹواتی ہیں علامتی طور پر۔ یہ سر منڈوانے کی ایکسرسائز در حقیقت ایک اور علامت ہے۔ جس زمانے میں غلامی کا دور تھا، اس زمانے میں اگر کوئی مرد کسی شخص، کسی آقا کا غلام بنتا تو اس کا سر منڈوا لیا جاتا، اور یہ گویا کہ ایک اعلان ہوتا کہ اب یہ شخص ایک فرد کا غلام ہے، اور کسی اور کو چنانچہ اس طرح سے اس مقصد کے لیے اس کی طرف نظر نہیں کرنی۔ چنانچہ حاجی جب سر منڈواتے ہیں تو گویا کہ وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے اب غلام بن گئے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ چنانچہ کسی کو ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھنی چاہیے کہ وہ کسی اور کے بھی غلام بنے۔ ظاہر خاص طور پر یہ ایک علامتی آپ کہیے کہ چیلنج ہے شیطان کو۔ اس کے بعد وہ ایکسرسائز شروع ہوتی ہے جو آپ سمجھیں کہ حج کا کلائمیکس ہے۔ حج، الحج الاکبر، میں نے گزارش کی تھی کہ یہ اصل میں جہاد ہے، جہاد کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو بلایا اپنے گھر میں کہ وہ آئیں اور اپنے اور اللہ کے دشمن سے لڑیں۔ تو جب حاجی 10 ذوالحج کو جانور قربان کر کے، سر منڈوا کے، اور پھر احرام کی حالت سے باہر نکل کے وہ جاتے ہیں، تو رمی جمرات جو پہلے دن الجمرۃ الکبریٰ جو بڑا شیطان ہے، بڑا جمرہ ہے،
اس پر وہ رمی کرتے ہیں. اس موقع پر جا کے وہ جو تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک وہ ختم ہوتا ہے. سو یہ خود اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ نے اصل میں بلایا تھا. کس لیے بلایا تھا؟ اس لیے بلایا تھا. اب اس شیطان کے خلاف لڑو. پہلے دن بڑے شیطان کو، دوسرے دن 11 اور تیسرے دن 12، اور اگر کسی نے فیصلہ کیا ہو اختیار ہے چوتھے دن 13 ذوالحج کو، پھر تینوں شیاطین کو اسی ترتیب کے ساتھ، بڑے، درمیانے اور چھوٹے کو سنگ باری کی جاتی ہے، رمی کی جاتی ہے. اور یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ جہاد ہے. یہ جہاد ہے جو علامتی طور پر کیا جاتا ہے. بندہ مومن اپنے اس جذبے کا اظہار کرتا ہے کہ میں اپنے اور اللہ کے دشمن اس شیطان کے خلاف لڑوں گا. اور اس میں انسان اپنے اندر وہ جذبہ محسوس کرتا ہے کہ جو جذبہ ایک بندہ مومن کے اندر جہاد میں ہوتا ہے. اس کو ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی عملاً جہاد کا موقع نہ ملے. یہی وہ موقع ہے کہ جو اس کے لیے اللہ کی طرف سے جہاد کا موقع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ جب خواتین نے یہ شکایت کی کہ مرد حضرات تو جہاد کے لیے چلے جاتے ہیں، ہمارے لیے اس کے متبادل کے طور پر کیا عمل ہے، تو آپ نے ان کو تلقین کی کہ وہ حج کریں. اس لیے کہ حج خواتین کے لیے بھی ایک بے پناہ موقع ہوتا ہے کہ وہ بھی اس جہاد میں شریک ہوں اور اپنے جذبے کا اظہار کریں. یہ جو ہم ان کو کنکر مارتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ایک علامتی چیز ہے. اس کے پیچھے اصل جذبہ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم شیطان سے لڑ رہے ہیں، شیطان سے لڑتے رہیں گے، ہم برائی سے لڑتے رہیں گے. اس موقع پر یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اندر کی ان تمام کمزوریوں سے لڑیں گے جن کو شیطان ایکسپلائٹ کرتا ہے، جن میں وسوسہ اندازی کر کے وہ ہم کو اللہ کے حدود کے خلاف اقدام کرنے کے لیے ابھارتا ہے. اس میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، بڑا، درمیانہ اور چھوٹا، یہ در حقیقت یہ بتانا، یہ پیغام پہنچانا مقصود ہے کہ شیطان بڑے گناہوں سے بھی، درمیانوں سے بھی اور چھوٹے گناہوں سے بھی انسان کو خراب کرتا ہے. یعنی پہلے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ بڑوں کی طرف لے جائے، وہ ممکن نہیں ہوتا تو پھر کچھ کم تر، اور پھر اس سے کم تر کی طرف لے جاتا ہے. ہم جب اس کو رمی کرتے ہیں، سنگ باری کرتے ہیں، تو ہم اصل میں اس جذبے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم شیطان سے لڑیں گے ہر فرنٹ پہ. جو بھی گناہ، گندگی، اللہ کی احکام کی خلاف ورزی ہے، ہم اس کے خلاف لڑیں گے، ہم شیطان کے خلاف لڑیں گے. اس میں جو پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن اور پھر چوتھے دن کی بھی یہ ایکسرسائز رکھی ہے، اس میں بھی جو چیز مقصود ہے، مطلوب ہے ایز اے میسج، پیغام، وہ یہ ہے کہ شیطان کے خلاف یہ جنگ کوئی ایک آدھ موقع کی ایکسرسائز نہیں ہے. یہ جنگ جاری رہے گی. اٹ از این آن گوئنگ پروسیس. سو بندہ مومن کو ایک آدھ مرتبہ اس کے خلاف اپنے نفرت کے جذبات کے اظہار سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے. شیطان کے خلاف یہ جنگ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، یعنی وہ اب فار آل ٹائمز ٹو کم یہ جاری رہے گی. یہ اصل میں رمی جمرات ہے. اس دوران میں یعنی 10 ذوالحج، 11 یا 12، آئیڈیلی 10 ہی کو، لیکن بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، تو حاجی اپنے حالات کے لحاظ سے پلان کر سکتے ہیں. ایک طواف ہے، طواف زیارہ. یہ وہ واحد موقع ہے کہ جس میں حاجی اللہ کے گھر جاتا ہے حج میں. عمرہ تو سارا اللہ کے گھر ہی میں ہوتا ہے، لیکن الحج الاکبر سارے کا سارا منا، عرفات، مزدلفہ، پھر منا، ان علاقوں میں ہوتا ہے. اللہ کے گھر میں بس ایک ہی مرتبہ جانا ضروری قرار دیا گیا ہے، اور وہ
جو طواف ہے اس میں انسان اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے کہ اس نے حج میں آنے کی سعادت نصیب کی. جو حج کے دوران کمزوریاں، کمیاں، کوتاہیاں ہوئیں ان پر معافی بھی مانگتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس موقع پر جو ماحول میسر آیا اس میں جو اس کے اندر احساس بیدار ہوا، اس کے نتیجے میں اللہ سے توبہ استغفار بھی کرتا ہے، اگرچہ کہ یہ کام وہ میدان عرفات میں اور جگہوں پر بھی کر کے آیا ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کر اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اس کا حج قبول ہو جائے. یہ دعا کرتا ہے کہ وہ جو حج نے اس کے اندر ایک اسپرٹ پیدا کی ہے، روح، شیطان سے لڑنے کی، نیکی میں آگے بڑھنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی، اللہ کے ساتھ وفاداری کا جو عہد کیا ہے اس پر پوری طرح قائم رہنے کی، یہ توفیق انسان کو ہمیشہ کے لیے حاصل ہو، اس کی انسان طواف زیارہ میں دعا کرتا ہے. اس حج کو جب انسان صحیح جذبے کے ساتھ، صحیح انداز میں پورا کرتا ہے، اس کے تمام اراکین، اس کے شاعر کی حقیقت کو جانتے ہوئے، اس کی روح کو پیش نظر رکھتے ہوئے، تو اس حج کو حج مبرور کہتے ہیں، الحج المبرور. یہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو شخص حج مبرور کر کے لوٹتا ہے وہ ایسے لوٹتا ہے گویا کہ نومولود بچہ ہے، یعنی اپنے گناہوں کے لحاظ سے. وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں وہ سب کچھ کر گزرتا ہے کہ جو انسان کو توبہ استغفار میں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سو حج ظاہر ہے کہ ایک غیر معمولی موقع ہے کہ جس میں انسان اللہ کے حضور میں ان تمام ارکان، مناسک، شاعر کو جب پورا کرتا ہے تو وہ گویا کہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں ایک ہی بس اور چیز باقی رہ گئی، اور وہ اشہر الحرم ہے، محترم مہینے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی سے 4 مہینوں کو محترم قرار دیا. ان 4 مہینوں میں پورے عرب کے جزیرہ نما میں، اس عریبین پیننسلا میں لڑائی سرے سے ناجائز قرار دے دیا گیا. یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ عرب بہت لڑتے ہیں، بہت لڑا کرتے تھے، جنگجو ہوتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے سے برسر جنگ ہے. بعض اوقات یہ جنگیں برس ہا برس چلتی رہتی تھیں، مگر اللہ کی طرف سے اس قانون کے بیان کے نتیجے میں تمام عرب میں یہ بات طے تھی کہ لڑائی ان 4 مہینوں میں نہیں ہوگی. وہ 4 مہینے کیا ہیں؟ ذوالقعد، جو ذوالحج سے پہلے ہے، پھر ذوالحج اور پھر محرم. سو یہ تینوں مہینے ایک ساتھ ہیں. ذوالحج میں ہم جانتے ہیں کہ حج ہوتا ہے، یعنی 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذوالحج کو. سو کوئی بھی اگر سفر کر کے آئے گا تو ذوالقعد کے مہینے میں سفر کرے گا. اگر جنگ ہو رہی ہوگی، لڑائیاں ہو رہی ہوں گی، تو ظاہر ہے کہ وہ غیر محفوظ ہوں گے، انسیکیورڈ ہوں گے اور وہ سفر نہیں کریں گے. تو چنانچہ یہ ذوالقعد سے شروع ہو جاتا ہے محترم مہینوں کا سلسلہ، اور پھر ذوالحج کے بعد محرم ہے جو قمری سال کا پہلا مہینہ بھی ہوتا ہے. اس میں پھر حاجی واپس جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اہتمام کیا کہ ان 3 مہینوں میں کہ جو لگاتار ایک کے بعد ایک آتے ہیں، حاجیوں کو حج کے لیے آنے اور حج سے واپس آرام اور امن کے ساتھ اپنے گھر تک پہنچنے کا موقع مل جائے، اور اس کا احترام بھی کیا جاتا. کہتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی لڑائی جنگ ہو رہی ہو اور ذوالقعد کا چاند نظر آ جائے تو جیسے ہی نظر آتا تلوار نیام میں چلی جاتی.
چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے. یہ مہینہ الگ سے اکلوتا مہینہ ہے کہ جس کو محترم قرار دیا گیا، اور یہ مہینہ اصل میں عمرے کا مہینہ ہے، الحج الاصغر کا. عمرہ چند گھنٹے کی چیز ہے، یعنی آپ 1-1.5-2 گھنٹے میں بھی مکمل عمرہ کر سکتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس عمرے کی سہولت کو بھی لوگوں کے لیے میسر کرنے کے لیے اس مہینے کو، رجب کو خاص طور پر محترم قرار دیا، تاکہ لوگ آئیں، سفر کریں، عمرہ کریں اور پھر واپس چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے دین کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق دے، اور آپ سب لوگوں کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق دے، اور صحیح اسپرٹ کے ساتھ حج اور عمرہ کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.